بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم اس پروگرام کا نام رکھ رہے ہیں گفتگو جہاں کے ساتھ۔ یہ ہمارے پروگرام کا آج کے بعد نام ہوگا، اور جیسے کہ نام سے ظاہر ہے ہم اس پروگرام میں گفتگو کریں گے مختلف موضوعات پر، سیاسی بھی، مذہبی بھی، معاشی بھی، اقتصادی بھی، امن و امان کی، بین الاقوامی، اور اس طرح ہر کوشش کریں گے کہ ہر شعبہ زندگی سے ہم جو معاملات ہیں شعبہ زندگی کے، اس پہ ہم گفتگو کریں۔ تو آج ہم گفتگو کریں گے ملک کے جو موجودہ سیاسی حالات ہیں اس کے اوپر۔ یہ کہنا تو غلط ہوگا کہ میں یہ کہوں کہ کسی کو ملک کی سیاسی صورتحال کا علم نہیں ہوگا۔ یہ اور بات ہے کہ جی یہ جو حالات ہیں یہ ہر لمحے بدلتے رہتے ہیں، اور کوئی پتہ نہیں چلتا ہمارے سیاسی ماحول کا کہ اگلے لمحے کیا ہو جائے گا۔ ابھی پی ٹی آئی اور حکومتی اتحاد جو ہے، ان کی جو آپس کی سیاسی چپکلش ہے وہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، اور صدر مملکت عارف علوی صاحب جاتے جاتے پھر ایک معاملہ زیر گفتگو لے آئے ہیں۔ وہ اس طرح کہ انہوں نے 29 تاریخ سے پہلے جو اسمبلی کا، قومی اسمبلی کا اجلاس بلانا تھا، اس سے انکار کر دیا، یہ کہہ کر کہ اسمبلی کی تمام نشستیں جو ہیں وہ ابھی ان کا اعلان نہیں کیا گیا، یعنی باقی تمام جن نشستوں پہ ارکان اسمبلی براہ راست منتخب ہوئے ہیں ان کا تو اعلان ہو گیا، لیکن جو مخصوص نشستیں تھیں جو کہ ایک ڈکٹیٹر کے اقدامات کے نتیجے میں وہ لائی گئی تھی قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلیوں میں، تو وہ ابھی ان کا اعلان، اور وہ بھی صرف ان نشستوں پہ جن پہ یا جن کا معاملہ بنتا ہے پی ٹی آئی کے آزاد امیدوار، یعنی جو ان کے حصے میں آتی ہیں، وہ سیٹوں کا معاملہ ابھی تک اجتماع میں پڑا ہوا ہے۔ اب اس پہ جو حق جتانے کی بات ہو رہی ہے، پی ٹی آئی کا یہ کہنا ہے کہ یہ ہمارا حق ہے، اس کے اگینسٹ جو حکومتی اتحاد بنتا جا رہا ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو چونکہ آزاد لڑے تھے اس لیے ان کو یہ مناسب نہیں ہوگا، یا قانوناً ان کا یہ حق نہیں بنتا کہ وہ یہ مطالبہ کریں کہ یہ نشستیں ہمیں دی جائیں۔ اب چونکہ ارکان اسمبلی آزاد ہیں یہ، لیکن بعد میں آئین کے مطابق جب انہوں نے جوائن کر دیا کسی جماعت کو، اب وہ جماعت جو ان کو راس آئی یا جن کے ساتھ پی ٹی آئی کے معاملات طے پائے، شاید یہ پہلے سے اتحادی بھی تھے، تو وہ تھی سنی اتحاد کونسل۔ اب چونکہ یہ اصول تو سیاست میں، جنگ میں تو کہتے ہیں کہ سب جائز ہوتا ہے، لیکن سیاست میں بھی شاید ہر چیز کے اصول ہونے چاہیے، اور یہ تو ایک یعنی اتنا ہونا چاہیے، آئی کیو ہونا چاہیے، یا اتنی برداشت ہونی چاہیے۔ انصاف اور مساوات کا تقاضا یہ ہے کہ جب دیکھا یعنی سامنے نظر آ رہا ہے کہ یہ نشستیں اب حق پی ٹی آئی کے آزاد امیدواروں کا حق ہے، لیکن اس میں رکاوٹ سیاسی جماعتیں بھی ڈال رہی ہیں، اور سیاسی جماعتیں اس لیے ڈال رہی ہیں کیونکہ اب کل تک بات واضح ہو گئی ہے کہ پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون، ایم کیو ایم، یہ اب پروگرام طے کیے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جماعتیں یہ پروگرام طے کر کے بیٹھی ہیں کہ یہ جو نشستیں ہیں یہ بھی ہمارے درمیان ہی تقسیم کی جائیں۔ اب ہم کس بات کا گلہ کریں، ہم کس بات کی توقع کریں کہ ہمارے جو ملک و قوم کی باغ دوڑ جن کے ہاتھوں میں ہیں وہ کس طرح کے فیصلے کرتے ہیں؟ ان کو نظر ہی نہیں آتا کہ ہم کہیں یہ نظر آ جائے، ہمیں
لوگ یا ہماری جو عوام ہے وہ اس بات پہ ہم سے مطمئن اور خوش ہو جائیں کہ ہم نے کتنے قاعدے اور اصول کے مطابق فیصلے کیے۔ وہ پشتوں کی ایک کہاوت اس کو نہیں کہتے، یعنی مجھے اب بھی نہیں پتہ کہ آیا وہ چاول بنتے ہیں یا نہیں، لیکن جب میں کبھی یا ہم گاؤں میں کبھی رہتے تھے 80 سے پہلے اور 80 کے بعد بھی ہو سکتا ہے 90 تک یہ ہوتا ہو، جب غربت تھی تو وہاں شادی میں کیا ہوتا تھا کہ شادی میں 2 طرح کے کھانے بنتے تھے۔ دولہا کے گھر میں چاول سیلا کے یا دوسرے جو چاول ہوتے ہیں وہ بنتے تھے، سالم چاول، باسمتی یا بناسپتی تو شاید نہ ہو، باسمتی کہتے ہوں گے چاولوں کو۔ تو جو دلہن کے گھر میں چاول پکتے تھے وہ ہوتے تھے کھچڑی چاول، ٹوٹا چاول، اور اس میں ہوتا کیا تھا، وہ اس وقت بنتے تھے یہ اس طرح شادی حالوں میں نہیں، گھروں میں ہی، گھر جو دیہات میں جو مخصوص لوگ ہوتے تھے وہ طبقہ، وہ انتظامات سارا کرتا تھا تمام شادیوں کے، وہ ان کی ذمہ داری ہوتی تھی۔ تو وہ کیا دیگ میں وہ چاول پکتے تھے، دیگ کے بعد پھر وہ جو اس کو پرات میں پلیٹ، بڑی جو پلیٹ کہہ لیں، اس میں ڈالتے تھے، تو اس کو بڑے مخصوص طریقے سے نا تیار کیا جاتا تھا۔ وہ پلیٹ جیسے یوں سمجھ لیں کہ کیک جو ہم آج کل دیکھتے ہیں، یعنی اب تو کیک جو ہوتا ہے، کیک کے اندر ایک یہ جو مٹھی ہے اس کے درمیان میں ایک کھڈا سا بنایا جاتا تھا، پھر اس میں کیا کرتے تھے، اس میں تیل ڈالتے تھے۔ دیسی گھی تو لازمات ہے، غربتی کہہ نہیں سکتے، ہو سکتا ہے دیسی بھی کبھی گھی ڈالا جاتا ہو، لیکن ہمارے زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ وہ گرم کر کے اس میں ڈالتے تھے۔ پھر بچے کیا کرتے تھے، اب چونکہ میں اس وقت بچہ تھا، بڑوں کو تو میں نے نہیں دیکھا، لیکن بچے کیا کرتے تھے، وہ تیل کے لیے انگلی سے اس میں لائن بنا دیتے تھے کہ یہ جو گھی ڈالا گیا یہ میری طرف آئے۔ تو پاکستان کی جو سیاسی صورتحال ہے، سیاسی جماعتیں ہیں، وہ بھی یہی کام کر رہی ہیں کہ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ اگر میں نے یہ لائن کھینچ لی اور اس میں درار ڈال دی تو یہ باقی جو ہیں وہ حق سے محروم رہ جائیں گے اور میں جبراً طرف وہ موڑ دوں گا۔ تو سیاستدانوں کا کردار ایسا نہیں ہونا چاہیے، چونکہ یہ منتخب ہوتے ہیں اور منتخب عوام کرتی ہے۔ اب ان کو تو چاہیے کہ رول ماڈل بن کر یہ آئیں اور عوام کو یا عوام کی جو مشکلات ہیں، ملک کی جو مسائل ہیں، ان کو حل کرنے کے لیے سوچ وچار کریں، قانون سازی ایسے کریں کہ کبھی قانون توڑنے کی یا قانون کی وجہ سے کمزور کو مشکل یا مشکلات نہ ہوں۔ لیکن ہم تو یہ دیکھتے ہیں، ادھر ایک دن وزیر اعظم ہوتا ہے، دوسرے دن وہی جیل میں ہوتا ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ وہ بلا وجہ ہوگا، وجہ بھی ہوتی ہیں، لیکن وجوہات ہوتی ہیں، وہ کرپشن کا سبب بنتے ہیں، وہ لا اینڈ آرڈر مینٹین نہیں کرتے، وہ اقربا پروری کو فروغ دیتے ہیں، یعنی بے شمار مسائل ایسے ہوتے ہیں۔ ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ کوئی ایسا، جس طرح کہ ابھی بانی تحریک انصاف سے توقع کی جا رہی تھی کہ یہ ایک چینج لائیں گے، لیکن وہ ابھی بھی قوم کی نظریں عمران خان کی طرف ہیں، لیکن عمران خان اپنے دور اقتدار میں فیل ہوئے ہیں، اور فیل کس وجہ سے ہوئے ہیں؟ انہوں نے نامزدگیاں یا انہوں نے تقرریاں ایسے کی کہ جیسے بزدار صاحب کو لے آئے، بزدار صاحب کو لانے میں کیا ان کے لیے مسائل تھے، یعنی کس سبب وہ آگے ان کو کیا، کسی اور کو نہیں کیا۔ اب اگر وہ جس چیز سے وہ ڈر رہے تھے وہی ہوا کہ بزدار کوئی کارکردگی نہیں دکھا سکا، بزدار کیا، وہ عمران خان خود بھی کوئی کارکردگی نہیں دکھا سکے۔ عمران خان کا یہ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ عمران خان کس سمت جا رہے ہیں۔ عمران خان اگر 10 قدم سامنے کی طرف اٹھاتے تھے تو بائیں چلنا شروع کر دیتے تھے، دائیں چلنا شروع کر دیتے تھے، کوئی ان کی وہ نہیں تھی، خاص رخ نہیں تھا کہ اس سمت انہوں نے بڑھنا ہے۔ پیچھے تو دیکھتے ہی نہیں تھے کہ
پیچھے جو اقدامات میں نے جن کی ہدایات جاری کی ہیں یا ہو رہی ہیں ان پہ بھی کوئی کام اس رفتار سے یا ریکوائرمنٹ کے مطابق ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. تو اب صدر مملکت جو ہیں وہ نشانہ ہیں، گولہ باری ہو رہی ہے ان کے اوپر. اب ان کو آرٹیکل 6 لگانے کی ان پہ باتیں ہو رہی ہیں کہ ان پہ آرٹیکل 6 لگنا چاہیے، اور بھی کئی باتیں ہیں ان پہ بھی آرٹیکل 6 ان کی اس میں ہے انتظار میں کہ موقع ملے تو آرٹیکل 6 لگا دیں. کل ایک نامور صحافی نے تو ان پہ رحم کیا کہ نہیں جی یہ جو انہوں نے تاخیر کی ہے یا اسمبلی کا اجلاس نہیں بلا رہے، اس میں تو میں کہتا ہوں کہ نہیں جی ان پہ یہ ظلم نہیں کرنا چاہیے. لیکن اگلا تو جب ظلم کرنا ہے وہ بار بار کر لو. اگلا انہوں نے جو بتایا کہ نہیں جی وہ جو معاملہ ہے اس پہ تو آرٹیکل 6 جو ہے وہ اس پہ لگنا چاہیے. تو اب پی ٹی آئی والے جو رہنما ہیں وہ صدر مملکت کا ساتھ دے رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ صدر مملکت نے جائز کیا ہے، جب تک یہ مخصوص نشستوں کا فیصلہ نہیں ہوتا. تو وہ مثال دے رہے تھے کہ جی گھر بنا نہ ہو تو میں کیسے بلاؤں. مطلب ان کا یہ تھا کہ اگر گھر زیر تعمیر ہے، نہیں بنا، تو میں اس میں کیسے آ کر رہنے لگوں. ٹھیک ہے یہ جواز. دوسری طرف وہ کہتے ہیں نہیں یہ تو ہونا ہی نہیں چاہیے. جو حل ہے تنازع کا اس کی طرف نہیں آتے. الیکشن کمیشن کا جو انہوں نے اس الیکشن کے انتخابات میں مظاہرہ کیا وہ پوری قوم کے سامنے ہے. الیکشن کمیشن کا جو کردار ان انتخابات میں رہا وہ بھی سب کے سامنے ہے. الیکشن کمیشن کے اوپر اتنے الزامات دھاندلی سمیت باقی جو اب ریزلٹس میں ڈیلے ہو رہا ہے یا مخصوص نشستوں کا جو فیصلہ ہونا ہے، یہ ڈیلے ہوتے ہوتے آج 28 تاریخ ہو گئی ہے لیکن اس کا فیصلہ نہیں ہو سکا. اب یہ نہیں کہ کسی کو سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ ان حالات میں ملک جو ہے وہ ترقی کی طرف جا رہا ہے یا تنزلی کی طرف جا رہا ہے. پوری قوم کا ایک ہی اس وقت یہ اس نتیجے پہ پہنچ چکی ہے کہ ملک جو ہے ترقی اگر نہیں کر رہا، ترقی کی طرف نہیں بڑھ رہا یا تنزلی کا شکار نہیں ہو رہا، لیکن یہ ہے کہ آگے بھی نہیں بڑھ رہا. اب اس پہ ان حالات میں بحیثیت پاکستانی قوم کے ساتھ ساتھ عوام کے ساتھ ساتھ کن کن کو سوچنا چاہیے. ان سیاسی جماعتوں کو آپس میں جو ان کا ایک نا حل ہونے والی لڑائی ہے، اس کا تصفیہ کس نے کرنا ہے، ان کو قبلہ کس نے دکھانا ہے، وہ قوتیں پاکستان میں کون سی ہیں، یہ کون سوچے گا. ملک کو دلدل سے کون نکالے گا. ملک اس دلدل میں ہی دھنستا جائے گا یا کوئی ایسی قوت ہوگی. ایسی قوتیں ہیں، یہ نہیں ہے کہ ایسی قوتیں نہیں ہیں. اس ملک کے بڑے سنجیدہ لوگ بھی ہیں، بڑے قابل لوگ ہیں. میں اگر نام لوں سید مشاہد حسین کا تو دیکھ لیں کہ وہ بھی تو اس ملک کا ایک شہری ہے. وہ اگر سچ بول سکتا ہے. دوسری طرف دیکھ لیں شاہد خاقان عباسی ہیں. شاہد خاقان عباسی صاحب نے بھی مسلم لیگ سے، میاں نواز شریف سے راہیں جدا کر لی. اسد عمر کے بھائی زبیر ہیں، انہوں نے راستے جدا کر دی. دانیال عزیز ہیں. بلکہ مجھے تو بڑی حیرانگی ہوئی اس دن جب میں نے دیکھا کہ آصف کرمانی جو ہے وہ بھی مسلم لیگ نون کی جماعت سے الگ نظر آ رہے ہیں. وہ کس بیس پہ آ رہے ہیں؟ اب یہاں میں ایک نہ چاہتے ہوئے یہ میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے ایک بہت ہی بڑے جمہوریت پسند رضا ربانی صاحب جب آئین پہ یا آئین کا گلا گھونٹا جا رہا تھا جو غالباً رو رہے تھے لیکن کہہ رہے تھے مجبوری ہے.
مجبوری کیا ہے؟ مجبوری تمہیں کیا سینیٹرشپ سے دستبردار، یعنی یہ خطرہ تھا کہ مجھ سے یہ سیٹ چھینی جائے گی، یا یہ خطرہ تھا کہ پارٹی سے نکال لیا جائے گا؟ اگر ان جیسے جمہوریت پسند یہ نام نہاد ہوتے ہیں، آپ یقین کریں یہ نام نہاد جمہوریت پسند ہوتے ہیں، اگر یہ جب ان کے اوپر فیصلے کا وقت آتا ہے تو یہ فیصلہ نہیں کر پاتے، یہی ان کا امتحان ہوتا ہے۔ اسی طرح اعتزاز احسن صاحب چمٹے ہوئے ہیں پیپلز پارٹی کے ساتھ۔ اگر میں کسی پارٹی کے ساتھ میری ہم آہنگی نہیں ہوتی، میں اس پارٹی کے اقدامات پہ اعتراضات اٹھاتا ہوں، تو میں ان کے ساتھ بیٹھتا کیسے ہوں؟ جب میں دیکھ لوں کہ یہ پارٹی تو میری سوچ کے اگینسٹ چل رہی ہے، تو اپنی اس کے لیے شہرت کے لیے یا اپنی بقا کے لیے اپنے اصول ہیں وہ قربان کر دینا یا وہ جائز نہیں ہے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو یہی کہتے ہیں مفاہمت پرستی۔ اب جن کا میں نام لے رہا ہوں وہ پیشے کے لحاظ سے انتہائی معتبر ہیں۔ عرفان صدیقی صاحب سینٹ میں مہینہ دو پہلے کہیں اپنے خطاب میں کہتے ہیں، غالباً ان سے پوچھا گیا یا کیا، کہتے ہیں جی میرا جو ذاتی فیصلہ ہے یا میری ذاتی رائے ہے تو میں اس اقدام کے اگینسٹ ہوں، لیکن ان کے الفاظ سے میں کیا کروں، میری پارٹی کا فیصلہ الگ ہے تو میں نے پارٹی کا فیصلہ ماننا ہے۔ اب پارٹی کا فیصلہ کس لیے مانا جاتا ہے؟ پارٹی کا فیصلہ اسی لیے کہ پارٹی سے نکالا نہ جاؤں، اور یہ جو مجھے پارٹی کی وجہ سے شہرت ملی ہوئی ہے وہ شہرت میری ملیا میٹ نہ ہو جائے، سمندر برد نہ ہو جائے۔ ایسے کرتے رہیں، جب اس طرح کے اپنے اصول بنائیں گے کہ اصولوں پہ سمجھوتا کریں گے تو ملک کبھی ترقی نہیں کرے گا۔ ملک ترقی تبھی کرے گا کہ ہمارے جو لیڈران ہیں، اب میاں صاحب کیا لے کر آئے تھے انگلینڈ سے، میاں صاحب جاتے ہوئے کیا کہتے رہے، میاں صاحب وہاں بیٹھ کر کیا کہتے رہے، اب میاں صاحب بالکل خاموش ہو گئے، میاں صاحب کی زبان کاٹ دی گئی ہے، یوں لگ رہا ہے۔ کیوں؟ میاں صاحب نے اپنی زبان کاٹ لی، کنارہ کش ہو گئے، حکومت میں ان کے بھائی وزیر اعظم بنیں گے، مریم نواز شریف جو ہیں وہ وزیر اعلیٰ بن گئیں۔ اب آگے ہم نے دیکھنا ہے کہ معاملات کس طرف جاتے ہیں۔ معاملات میں جو موجودہ بگاڑ ہے اس کو جتنا جلدی ہو سکے روکنے کی ضرورت ہے۔ آج دور وہ ہے کہ 1970 کے کلپ وہ بھی موبائل میں آ گئے۔ اب عوام کا یہ مطالبہ ہے، دیکھیں جن قوموں کے جو قومیں سو رہی ہوتی ہیں نا ان کے قائد جاگ رہے ہوتے ہیں۔ علامہ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے یہ بات کی جاتی ہے کہ ان سے پوچھا گیا کہ آپ رات گئے جاگ رہے ہوتے ہیں، کام کر رہے ہوتے ہیں، تو شاید انہوں نے اس کا جواب یہ دیا تھا کہ جب قوم سو رہی ہو تو لیڈر کو جاگنا پڑتا ہے۔ تو ہمیں تو جو قائد دین مل رہے ہیں وہ تو ہمیں لالی پاپ دے دے کر، قوم اس وقت سڑکوں پہ اگر نہیں تو بربادی کے دہانے پر ہے۔ غربت نے جینا حرام کیا ہوا ہے قوم کا، اور آنے والے وقت میں کیا ہوگا، ہم IMF کے پاس جانے میں فخر محسوس کرتے ہیں۔ IMF سے جان چھڑانے کی ہم بات نہیں کرتے۔ مجھے کل بل آیا بجلی کا 20,000، غالباً ٹوٹل یونٹ تھے 363،
جب میں نے پچھلے سال یعنی یہی دیکھا کہ اس میں جو ڈیٹیل ہوتی ہے بل میں کہ یہ 363 یا اس کے آگے پیچھے اس سے ملتے جلتے یونٹس پہ ماضی میں کتنا بل آیا ہوگا، تو جب میں نے دیکھا تو مئی کے مہینے میں 370 یونٹ تھے، اور یہی بجلی کا بل 2023 مئی کے مہینے میں 13,000 کچھ روپے یا کچھ سو. تو اب مئی ابھی اگلا مئی نہیں آیا، یہی بل اسی یونٹس کے حساب سے 7,000 کے اضافے کے ساتھ 20,000 ہو گیا. قائدین ملک، قائدین وطن، آپ سوچیں، آپ نے نعرے لگائے ہم نے 300 یونٹ فری دینے ہیں، کسی نے نعرہ لگایا ہم 200 یونٹ فری دیں گے. کیسے دیں گے؟ کیسے دیں گے؟ ہوش کے ناخن لیں، جوش سے کام نہ کیا کریں. پتہ ہے کہ جوش میں بھی پھر ہم بھاگتے ہیں، کیونکہ ہم جوش اس وقت کام آتا ہے جب آپ کو اپنے زور بازو پہ یقین ہو کہ مجھے اگر سامنا کرنا پڑا تو میں مقابلہ کر سکتا ہوں. اس لیے سنجیدہ گفتگو ہم نے کی ہے. ہمیں حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے، تیاری کرنی چاہیے، اور ملک و قوم پہ رحم کرنا یہ سوچنے کی بات ہے کہ ہم ملک و قوم پر رحم کریں. آنے والی نسلوں کو یعنی لوگ خودکشیاں کرتے ہیں تو یہ نہ ہو کہ ملک جو اس نہج پہ پہنچ جائے کہ عوام کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہ ہو، عوام کے پاس ملک میں آٹا تو ہو، خریدنے کی استطاعت نہ ہو، ملک میں بجلی تو ہو، استعمال کرنے کی استطاعت نہ ہو، گیس تو ہو. اب دیکھیں گیس میں اتنا اضافہ کیا گیا کہ پھر اگر میں اپنے گھر کی مثال لوں، میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ زندگی میں کبھی شاید 1200 سے زیادہ بل نہیں آیا تھا. اگر 1200 کبھی آیا بھی ہوگا تو وہ کہیں ایک بار آیا ہوگا. ہمیشہ 300، 400، 350. اب بل کتنا آتا ہے؟ 7,000، 6,000. دفتر میں جو کام کرنے والے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں 28,000 بل آ گیا. کل ایک نے کہا جی میرا 1.5 لاکھ روپے گیس کا بل آیا. IMF اگر ہمیں ان چیزوں پہ پابند کر رہا ہے تو IMF اس لیے کہ IMF ہمارے اخراجات کی صحیح کیا کر رہا ہے، اسیسمنٹ کر رہا ہے کہ ہمارا اس نظام پہ خرچہ کتنا آ رہا ہے اور اس نظام کو ہم آگے ڈیلیور کر رہے ہیں وہ کس قیمت پہ کر رہے ہیں. تو IMF اگر ہم IMF سے کہیں گے کہ ہماری مدد کریں تو وہ ہمیں یہی کہے گا کہ جی ہم تو ان شرائط پہ کریں گے. تو اب آگے اگر ہم IMF سے پیسے لیں گے تو وہ جو شرائط ہوں گی، آپ کی جو قوم عوام ہیں وہ کسی چیز کے استعمال کو لانے میں ان کی سکت نہیں رہ پائے گی. ان کی جو یوں سمجھ لیں کہ جسم سے اگر آپ خون چوس لیں تو جسم کیا وہ اس قابل ہوگا کہ وہ اٹھ سکے، انسان چل پھر سکے؟ وہ نہیں.
اب یہی پوزیشن نظر آ رہی ہے کہ اگر آٹا 3,000 روپے کا تھیلا ہے، گیس جو ہے ہزاروں میں چلی گئی، پیٹرول کی یہ حالت ہے، پیٹرول پھر ابھی بڑھے گا، اور یہ وہ چیزیں ہیں جو اشیاء ضروریات ہیں، روزمرہ کی جو ضروریات ہیں ان کی قیمتیں. اب سبزی وغیرہ یہ دیکھ لیں. میاں شہباز شریف صاحب، اللہ آپ کو یہ اقتدار جو ہے آپ کو مل رہا ہے، کرسی مل رہی ہے، لیکن آپ نے یہ دیکھنا ہے مریم نواز صاحبہ سے یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ کنٹرول کر لیں گی، لیکن کنٹرول تب ہی ہوگا نا کہ وہ ہماری اس میں ہو، پہنچ میں ہو. ہم پی ڈی ایم نے یہ کہا کہ ہم نے قیمتوں میں کمی کی. قیمتوں میں کمی اس کو نہیں کہتے کہ اگر 100 سے آپ 300 پہ چلے گئے تو 250 پہ واپس آ گئے. آپ کو اگر مہنگائی ملی تھی، ایک شے کی قیمت 150 روپے تھی، تو آپ اس کو 140 پہ لانے میں کامیاب ہوئے ہیں، تو تب آپ نے کیا کیا ہے؟ مہنگائی میں کمی کی ہے. گفتگو کافی لمبی ہو گئی ہے، ہم اسی پہ بات کو ختم کریں گے. اس گفتگو کا اختتام اس پہ کریں گے کہ ہم سوچیں کہ ہمارے جو قدم ہیں وہ کس طرف بڑھ رہے ہیں، دلدل کی طرف یا خوشحالی کی طرف. اجازت چاہوں گا. ناظرین، السلام علیکم.